بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام المؤمنین سلام اللہ علیہا تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ اطاعت امام وقت اور وفا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اسے باب الخوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ہی سیکھنا چاہیے۔ بقول شاعر، اس قدر تیری وفا کے چرچے ہیں اقوام میں، اس قدر تیری وفا کے چرچے ہیں اقوام میں، تھی وفا بے نام ورنہ تو وفا کا نام ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس وقت آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی حضرت امام علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کا تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شروع سے ہی واقعہ کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشورے سے، جو انصاف کے ماہر تھے، ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ کلابیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے خونی معرکہ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کلابیہ کے بطن سے، جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے ام المؤمنین کا خطاب عطا کیا تھا، 4 بیٹے امام علی کو عطا کر دیے اور ان سب کی شجاعت و دلیری بہادری زبان زد خواہ سے عام تھی اور سبھی نے میدان کربلا میں نصرت و اسلام کا حق ادا کیا اور شہید ہوئے۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام ان سب میں ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نہج و پرورش کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے فنی سپاہ گری، جنگی علوم، مغنوی کمالات، مرجوع اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری اور تلوار بازی اور مناجات عبادت کے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے، اسی وجہ سے آپ کو باب الخوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیات اثار و وفاداری ہے، جو ان کی روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ جنگ صفین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف شام کے گورنر نے مئی تا جولائی سن 657 میں مسلط کروائی۔ اسی جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ ششدر رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہے اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علمدار قرار دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زائد تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کے ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب حضرت عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و در اندیش تھے، انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑی ہی کامیاب امتحان دیے اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر دیا۔ زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس علمدار میں ہے۔ حرم حسین علیہ السلام کی پاسداری، وفاؤں کے درکشاں مینار، اسلام کی علمداری، ثانی حیدر قرار، سولت عربی کے پیکر، خاندان رسول کے درکشاں اختر، اسلام کے سپہ سالار لشکر، کلزم علی کے نیاب گوہر، فاطمہ زہرا کے پسر، ثانی زہرا کے چہیتے برادر، علمدار کربلا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ کسی کے قلم میں اتنی طاقت کہاں کہ طیارہ عرش معرفت اطلس شجاعان عرب کے بارے میں خامہ فصیحانی کر سکے یا ان کی فضیلت میں اپنے لبوں کو رفع کر سکے، اسی لیے کہ ان کی فضیلت و عظمت وہ بیان کر رہے ہیں جو ممدوح خدا ہیں۔ شخصیت والا صفات کے بارے میں چند روایات مصنوع ہیں اور چند حقائق و تاریخ پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین حضرت سید سجاد علیہ السلام فرزند شہید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک عباس کی وہ منزلت ہے کہ تمام شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے اوم و عباس جو بصیرت نافذ اور ایمان محکم رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ جہاد کیا اور بلا نیک کے متحمل ہوئے اور افتخار شہادت سے شرف یاب ہوئے۔ بصیرت نافذ وہ رکھتے ہیں جس کی وفا رائے کبھی ہو، اگر عباس علیہ السلام اس صفت کے حامل نہ ہوتے تو راہ اسلام میں یہ فداکاری جو آپ نے پیش کی وہ نہ ہوتی۔ استحکام ایمان حضرت عباس کی فداکاری سے ثابت ہوتا ہے۔ مقاتل نے آپ کا رجز جو آپ نے اپنے دہانے ہاتھ کے کٹ جانے کے بعد پڑھا یوں بیان کیا، خدا کی قسم اگر میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا تب بھی میں ہمیشہ اپنے دین اور امام جو پیغمبر خدا کی یادگار ہیں حمایت کروں گا۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت حسین و جمیل تھے۔ مورخین نے آپ کے حسن و جمال کو اس طرح نقل کیا، عباس اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ جب بلند قامت گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین پر خط کرتے ہوئے جاتے تھے اور ان کو لوگ بنی ہاشم کا چاند کہتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے بارے میں آئمہ فرماتے ہیں، عباس نے علم اس طرح حاصل کیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے خطبہ میں جو آپ نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا، ایک جملہ حضرت عباس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے علم کو غذا کی طرح کھایا۔ جب یزید نے اس جملے کو سنا بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ اس کلمے کو عرب پرندے کو غذا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ذوق العلم ذکا کا مطلب ہے کہ خاندان پیغمبر اپنی اولاد کو بچپن ہی میں علم سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ شاعر نے بھی کیا خوب نقش کھینچا ہے، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن علم ہمارا ہے۔ تاریخ نے شجاعت حضرت عباس علیہ السلام کو اس طرح نقل کیا ہے، وہ بلندی میں کوہ عظیم کی مانت قوت میں ان کا قلب بلند وسیع پہاڑ کی طرح شجاع بے مثال شیر زر عام تھے، جنگ میں کفار ہمت اور مردانگی کی داد دیتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جنگ سفین میں ایک جوان نقاب دار لشکر امیر المومنین سے نکلا جس میں ہیبت اور شجاعت ظاہر ہوتی تھی، جس کی عمر تقریباً 16 سال ہوگی اور جنگ کرنے کے لیے مبارزہ طلب کرنے لگا۔ شامی فوج کے سربراہ نے ابو شیشہ کو حکم دیا کہ جنگ کریں۔ ابو شیشہ نے کہا، شام کے لوگ مجھے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، میں ان میں سے ایک ایک کو بھیجتا ہوں، وہ اس کا کام تمام کر دے گا۔ اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا لیکن وہ قتل ہو گیا، اسی طرح اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بھیجا، سب قتل ہوتے رہے۔ ابو شیشہ نے جب یہ دیکھا دنیا اس کی نظر میں تاریک ہو گئی، وہ خود بھی میدان میں آیا اور وہ بھی جہنم وصل ہو گیا۔
और वो भी जहन्नम वसल हुआ। जब लोगों ने शुजाअत के इस ठाठे मारते हुए समुंदर को मैदान में देखा तो किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई इस शुजा बेमिसाल के मुकाबले में जाता। वो जवान अपने लश्कर की तरफ पलट गया। असहाबे अमीरुल मोमिनीन हैरत ज़दा थे कि ये जवान कौन है, लेकिन जब नौकाबे रुख से हटी तो पता चला कि कमरे बनी हाशम हजरत अबुल फजल अब्बास है। शुजाअत हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का इस रवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। जो चीजें अहले बैत के लश्कर से लूटी गई थी, इनमें हजरत अब्बास का परचम भी था। जब तमाम अशिया यजीद के सामने पेश की गई तो यजीद लाइन की निगाह इस परचम पर गई। वो गौर से इस परचम को देखता रहा और ताजुब से कभी उठता था कभी बैठता था। किसी ने सवाल किया, अमीर क्या हुआ कि इस तरह मबहूत हो, हैरत ज़दा हो? यजीद ने पूछा, ये परचम करबला में किसके हाथ में था? कहा, अब्बास बरादर हुसैन के हाथ में था। कहते हैं कि मुझे ताजुब इस अलमदार की शुजाअत पर है। पूछा क्यों? कहा, देखो पूरा परचम हत्ता कि इसकी लकड़ी पर तीरों और दूसरे असलाहों के निशानात हैं, सिर्फ इस एक जगह के जहाँ से इसको पकड़ा गया। ये जगह कामले महफूज है। इसका मतलब है कि तीर और दूसरे असले इस जगह भी लगे, लेकिन इस बहादुर ने कलम को अपने हाथ से रिहा नहीं किया। आखिरी वक्त तक इस परचम की हिफाजत करता रहा। जब इसका हाथ गिरा तब परचम गिरा। करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक निराली तारीख रकम की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के काबिल तरीन और माहिर तरीन सिपहसालार और अलमदार थे। हजरत अलैहिस्सलाम को भी आपसे निहायत मोहब्बत थी और आपके मशवरे पर अमल करते थे। उशूरा के असर को जब शिमर बिन जिलजोशन ने हजरत अब्बास और इनके भाइयों जाफर, उस्मान और अब्दुल्ला के लिए अमाननामा भेज कर चाहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़कर उमर बिन साद के साथ मिल जाएं या दोनों को छोड़कर वतन वापस चले जाएं, हजरत अब्बास और इनके भाइयों ने शिमर के इस दावतनामे को ठुकराया और हजरत अब्बास ने कहा, तेरे हाथ टूटे और तेरे ईमान नामे पर लानत हो। ऐ खुदा के दुश्मन, क्या तुम हमें हुक्म करते हो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद ना करें और इसके बदले मलऊन और इसके औलाद की तायत करें? क्या हमें ईमान है और पैगंबर के फर्जंद के लिए ईमान नहीं? इसी तरह जब अशूरा की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों से कहा कि रात के अंधेरे का सहारा लेकर यहाँ से चले जाओ और अपने अपने घरों को लौट जाओ, दुश्मन का मामला सिर्फ मुझसे है और मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी जानसारी और वफादारी का ऐलान किया। अर्ज की, ऐ इमाम, इसलिए आपको छोड़ दें कि आपके पास जिंदा रहे? खुदा ना करे हम आपको छोड़कर दुश्मनों के मुकाबले में आपको अकेला छोड़ दें। हम आपके साथ रहेंगे और अपनी आखिरी सांस तक आपकी हिमायत करेंगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हुसैन के दूसरे साथियों ने अपनी वफादारी का ऐलान किया। बहरहाल इसी अजीम इंसान ने 10वीं मुहर्रम को कुर्बानी और फिदाकारी की अजीम और बेनज़ीर तारीख रकम की और जब तक जिंदा थे इमाम हुसैन पर किसी किस्म की आंच न आने दी और खैमा गाह की तरफ दुश्मन तिरछी आंख से भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों की तरफ देखने की जुर्रत न कर सका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो कि करबला में हाजिर थे और अपने चचा अब्बास अलैहिस्सलाम की बेनज़ीर फिदाकारी और मुजाहदत की नजदीक से देखा था। इनकी फिदाकारी और मनूबी के मुकाम के बारे में फरमाते थे, खुदा मेरे चचा अब्बास को रहमत करे कि अपने आप को भाई पर फिदा किया, यहाँ तक कि दोनों बाजू कलम हुए और अल्लाह ताला ने दोनों हाथों के बदले 2 पर दिए जिनसे वो जन्नत में उड़ते हैं। जिस तरह इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब को 2 पर अनायत हुए, बारगाहे इलाही में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का ऐसा मुकाम और ऐसी फजीलत है कि हर शहीद इनकी आरजू करता है। खुदावंदे आलम से दुआ है कि हमें हकीकी मुहब्बीन अहले बैत अलैहिस्सलाम में से करार दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।